سامعین و ناظرین، علی اصغر بواسیری نے آج اپنے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ دیکھیں اس پر اس نے لکھا کیا ہے۔ لکھا ہے بریلی سے ہوا اعلان، دجال بریلی میں آ گیا، اور ہندی میں لکھا ہے کہ بریلوی دجالی فرقہ ہے، ہو گیا اعلان، اور پھر اردو میں لکھا ہے کہ جس دجال کا ڈر تھا وہ بریلی میں آ گیا۔ سامعین و ناظرین، آج ارادہ تو نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، مگر اس لہنگا اٹھائی بے غیرت قوم کو اس کے گھر کے بڑے دجال کا پتہ دینا بھی ضروری تھا، اس لیے مصروفیت کے باوجود کسی طرح وقت نکال کر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس لہنگا اٹھائی بے غیرت قوم، رنڈی سے عشق، شراب خانے، سنیما خانے سے عشق اور اللہ اور اس کے دین سے نفرت کرنے والوں یعنی دیوبندی بدعتیوں کا ایک جاہل بلکہ اجہل مکار خبط الحواس علی اصغر بواسیری نے اپنے بواسیر کا زور لگا کر کیا گند پھیلایا ہے اپنی جہالت و بدفہمی کا، یہی آج جانتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ اللہ گواہ ہے، پچھلے ابھی رمضان شریف سے کچھ مہینے پہلے مہداول کے علاقے میں کون سا تنویر الاسلام اما ڈوبھا ایک حضرت کا مزار ہے روڈ وے پہ، ہاں روشن بابا۔ میں مغرب کے پاس گزر رہا تھا تو 1 کلومیٹر تک نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کی ڈانس کرتے ہوئے ریلی دیکھی میں نے۔ مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا، 1 کلومیٹر تک چادر لیے ہوئی ہیں جوان جوان لڑکیاں، وہ دوپٹے جو سر پہ ہونے چاہیے انہوں نے کمر میں باندھ رکھے۔ کیا ان کے باپ مر گئے ہیں، یا ان کے بھائیوں کے جنازے اٹھ گئے ہیں، یا قوم کے سربراہ لوگ اپنی قبر میں بے موت مر گئے ہیں؟ کہاں گئے یہ لوگ؟ ان دجالوں سے میں نے پوچھا ان کے جلسے میں۔ جی ہاں سامعین، یہ رضا خانی فرقے کا مولوی ہے، اور کیا کہا اس نے؟ دجال کہا۔ کن لوگوں کو؟ اور اس چادر گاجر اور مزاروں پر ننگی ناچ عورتوں کی ان تمام باتوں کو دیکھ کر ان کو کیا کہا؟ دجال۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب نے دجال لوگ نہیں کہا، بلکہ آپ سن سکتے ہیں ویڈیو پیچھے کر کے کہ انہوں نے بے پردگی اور ناچ گانے کرنے والیوں کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان دجالوں سے میں نے پوچھا۔ مفتی صاحب کی اس ویڈیو سے دیوبندیوں کے ایک بڑے اعتراض کا جواب ہو گیا کہ یہ دیوبندی وہابی لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر ہونے والے خرافات کا ہم سنی رد نہیں کرتے۔ ایسے دیوبندیوں وہابیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنکھیں پھاڑ کر اور کان پھیلا کر دیکھ سن لو کہ کتنے سخت الفاظ سے مفتی صاحب نے مزارات پر ہونے والے خرافات کی تردید کی ہے۔ لہٰذا اب ان خرافات کو ہم سنیوں سے جوڑنے کی کوشش مت کرنا، بشرطے کہ خوف خدا اور شرم نبی تم دیوبندیوں وہابیوں کے اندر ہو۔ لیکن سامعین و ناظرین، اس ویڈیو سے اس لہنگا اٹھائی بے غیرت قوم، رنڈی سے عشق کرنے والے اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری نے اس سے یہ مطلب کشید کیا کہ بریلوی دجالی فرقہ ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے اور رنڈی سے عشق کرنے والے علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک کذاب کا نام المختار ہوگا۔ اس باب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور کس کذاب کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایک کا نام المختار ہوگا۔ میں 2 ثبوت پیش کروں گا جس سے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ کہ کذاب اور دجال فرقہ کون لوگ ہیں۔ ایک تو آپ نے سن لیا شمس مکرانہ کی زبانی کہ دجال کون لوگ ہیں، چادر گاجر ڈھول تاشے اور مزاروں پہ ناچ ایسی حرکتیں کرنے والوں کو دجال کہا ہے۔ آگے سماعت فرمائیں، آپ نے تو سن لیا کہ دجال کس فرقے میں ہے۔ اب جب یہ فرقے والے دجال ہوں گے تو اس کا امام، اس کا سرغنہ، اس کا نظر المحقق وہ کیا ہے؟ اب میں کتابوں سے انشاءاللہ آپ حضرات کو ثابت کرنے جا رہا ہوں، آپ سنیں۔ اسی طرح ایک اور حوالہ اس نے پیش کیا ہے، یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ مسند ابی اعلیٰ کتاب ہے، اور اس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عن عبد اللہ بن الزبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار۔ یہ 3 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا۔ 3 نام میں ایک نام ہے المختار۔ یہ مختار کس کا نام تھا سامعین؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، کہیں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کا جو فرقہ ہے نوجل فرقہ، اس کا سرغنہ اور اس کا نوجل محقق، اس کا نام بھی المختار تھا۔ یہ دیکھیں کتاب کا نام ہے سوانح اعلیٰ حضرت۔ یہ سوانح اعلیٰ حضرت کے اندر صفحہ نمبر 78 کے اندر لکھا ہے اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت۔ نیچے دیکھیں سامعین، پیدائش نام محمد اور تاریخی نام المختار۔ یہ المختار نام کذابوں میں ہے، اس نام کو چھپا دیا گیا۔ تاریخی نام اگر ہے، تاریخ کو کیوں مٹا دیا گیا؟ تاریخ کو یہ نوجل فرقہ کیوں بلا دیا؟
اس لیے بلا دیا کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق ایک عذاب اور دجال نام سے پکارا نہ جائے. سامعین بتائیں ان حوالوں سے تھمنیل کا کیا تعلق ہے؟ تھمنیل میں بات دجال کی گئی ہے اور حدیث میں ذکر کذابوں کا ہے جن میں سے ایک کا نام المختار ہوگا، یہ حدیث میں ہے، اور سوانح اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں بلکہ تاریخی نام المختار لکھا ہے، جس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کذاب اور دجال ثابت کرنے کی اس علی اصغر بواسیری نے شیطانی اور ناکام کوشش کی ہے. اب بھلا بتائیں اس بد فہم، بد عقل، جاہل بلکہ اجہل، لہنگا اٹھائی بےغیرت قوم، رنڈی سے عشق کرنے والے اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری کی اس حماقت و بد فہمی کا کیا جواب دیا جائے؟ یہ دیوبھنگی تو بات سمجھنے جتنی بھی عقل نہیں رکھتا کہ تھمنیل میں کچھ اور ہے، حوالہ کچھ اور ہے اور الزام کچھ اور لگا رہا ہے. دیوبندیوں دیکھو تمہاری دیوبندیت کی مٹی یہ جاہل بلکہ اجہل، مکار، مردود، خبیث علی اصغر بواسیری کیسے پلید کرنے میں لگا ہوا ہے. حالانکہ سامعین و ناظرین دجال کب آئے گا اس کے بارے میں خود اس کے شادی اسپیشلسٹ مفتی طارق مسعود کیا کہتے ہیں یہ سن لیجئے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، بلکہ اس کے لیے تو یہ کہنا ہوگا کہ یہ اپنے بواسیر کا پورا زور لگا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دجال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن دجال کب آئے گا اور اس وقت کیا کیا ہوگا، علی اصغر بواسیری کے شادی اسپیشلسٹ مفتی طارق مسعود کی زبانی سن لیں. قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے، سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. اسی طرح ایک اور ویڈیو میں انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں. ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑھنا چھوڑ دیں. جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لیے، اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. بہرحال سامعین و ناظرین طارق مسعود کے بیان سے دجال کے متعلق آپ نے سمجھ لیا کہ وہ آئے گا، لیکن یہ دجال علی اصغر بواسیری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دجال ثابت کرنے کے لیے کیا جہالت کی کہ وہ حدیث پیش کی جس میں کذاب کا ذکر ہے، جن میں سے ایک المختار ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی سوانح اعلیٰ حضرت نامی کتاب سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی نام المختار کو پیش کر کے انہیں کذاب اور دجال ثابت کرنے کی ناکام اور شیطانی کوشش کی. حالانکہ اس رنڈی سے عشق کرنے والے اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری کے گھر میں دجالوں میں بڑا دجال موجود ہے. جی ہاں، دجالوں میں بڑا دجال موجود ہے. مگر وہ دجالوں میں بڑا دجال کون ہے آئیے جانتے ہیں. اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے مکتوب سلیم. اس کے صفحہ نمبر 54 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہاں صاف لکھا ہے کہ یہ جو مولوی سرفراز گکھڑ والے ہیں، یہ سرفراز گکھڑوی ہے جس کو یہ دیوبندی اپنا امام اہل سنت کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو مولوی سرفراز گکھڑ والے ہیں انہوں نے ایک کتاب سماع موتا پر لکھی ہے جس میں بہت فریب دہی اور غلط بیانی کی ہے، لہٰذا یہ دجالوں میں بڑا دجال ہے. سرفراز گکھڑوی کیا ہے؟ دجالوں میں بڑا دجال ہے، اور یہ کہنے والا کون ہے؟ خود دیوبندی ہے. تو سرفراز دجالوں میں علی اصغر بواسیری دیکھ لو، تمہارے مولوی کو تمہارے ہی مولوی نے صاف صاف لکھا ہے کہ یہ یعنی سرفراز گکھڑوی یہ دجالوں میں بڑا دجال ہے، اور اس مجلس کے ہر فرد کا فرض ہے کہ اس کا نام لے کر، کس کا؟ سرفراز گکھڑوی کا، جسے تم لوگ اپنا امام اہل سنت کہتے ہو. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس مجلس میں موجود ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ اس کا نام لے کر تردید کریں، اس کی کتابوں کی بھی تردید کریں. اگر نہ کرو گے تو کل کو آنے والی نسل تم پر لعنت بھیجے گی. کیا سمجھے علی اصغر بواسیری؟ دیکھ لو، تم ہمارے اعلیٰ حضرت کے خلاف اپنی سور جیسی تھوتنی سے بکواس کرنے چلے تھے اور انہیں دجال ثابت کرنے چلے تھے صغرا کبرا ملا کر کے، لیکن دیکھ تمہاری کتاب میں تمہارے ہی مولوی نے تمہارے ہی مولوی کو دجال ہی نہیں بلکہ دجالوں میں بڑا دجال کہا ہے.
अब क्या करोगे, डूब मरोगे, मौत को गले लगाओगे। इसीलिए कहता हूँ सोच समझ कर बकवास किया करो हमारे खिलाफ, वरना ऐसे ही जलील और रुसवा होगे और अपने घर की मिट्टी, अपने मौलवियों की मिट्टी, अपने रशीद व कासिम के कायम करदा दीन देवबंदियत की मिट्टी पलीद करते रहोगे। फिर इसके बाद सामीन व नाज़रीन, इस जाहिल बल्कि अजहर रंडी से इश्क करने वाले, खुदा और खुदा के दीन से नफरत करने वाले अली असगर बवासीरी ने मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी के एक पहले वाली वीडियो जो शुरू में आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया है और एक और वीडियो क्लिप पेश की जिसमें अवामुन्नास की बेराह रवी की सख्ती से उन्होंने तरदीद की है, जिसका जवाब यह है कि अली असगर बवासीरी इस किस्म के बयानात जो तुम्हारे घर में खुराफात होती हैं, मसलन तबलीगी जमात वालों की खुराफात की तरदीद में देवबंदी मौलवी मुफ्ती ही की यूट्यूब वगैरह पर मौजूद हैं, वो सुन लो और अपना सर धुन लो। फिर मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब की एक मुख्तसर वीडियो क्लिप इस अली असगर बवासीरी देवबंदी बिदाती ने पेश की है जिसमें जाहिल पीरों की उन्होंने तरदीद की है। इसका भी जवाब वही है कि अली असगर बवासीरी ऐसे बयानात और तुम्हारे घर के पीरों की मजम्मत और तरदीद पर तुम्हारे घर की किताबें और मौलवियों के बयानात मौजूद हैं, वो सब देख लो, वरना मैं जब पेश करूँगा उन हवालों को तो उसकी जलन से, उसके दर्द से तुम्हारे बवासीर में जो मिर्च लगेगी उसकी ताब तुम न ला सकोगे। इसलिए हम सुन्नियों पर उंगली उठाने से पहले तुम बिदाती देवबंदी वहाबी अपने घर में झांक लिया करो ताकि तुम्हारा बवासीर भगंदर में तब्दील न हो और तेरा मकद ठीक हो सके। और फिर सामईन, इसने इस वीडियो में मुझे कॉल पे बात करने के लिए भी कहा है जिसका जवाब अनकरीब ज़बरदस्त तरीके से मैं देने वाला हूँ। यहाँ बस इतना कह देता हूँ कि अली असगर बवासीरी, जितने दिनों तक इस तरह तू गीदर भभकियाँ मार सकता है मार ले, बहुत जल्द तेरी इस गीदर भभकियों का माकूल इलाज करने वाला हूँ। मोहतरम सामईन, फिर इस अली असगर बवासीरी देवबंदी बिदाती ने अपनी वीडियो के आखिर में ये वाली वीडियो पेश की है जिसका जवाब सीधा और साफ ये है कि ऐसे खुराफात से हम सुन्नियों का न तो कल कोई ताल्लुक़ था, न अब है, न ही आइंदा रहेगा। जो कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार वो लोग खुद ही हैं और उलमाए अहले सुन्नत ने हमेशा ऐसे लोगों की सख्त अल्फाज में तरदीद की है, जैसा कि मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब की वीडियो जो तूने अपनी वीडियो में दिखाई है उससे भी वाज़े होता है। लिहाजा ऐसी वीडियोस दिखाकर अक्ल के अंधों, देव के बंदों को तो तुम खुश कर सकते हो, मगर हक़ और अहले हक़ का कुछ न तो बिगाड़ सके हो और न ही कभी बिगाड़ सकोगे, खाह अपने बवासीर का तू जितना भी ज़ोर लगा ले। तो बस सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने आज की इस वीडियो में समझ लिया, जान लिया कि यह अली असगर बवासीरी अपने बवासीर का सारा ज़ोर लगाकर, सोहरा कुबरा मिलाकर हमारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हनफी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को दज्जाल और हम सुन्नियों को दज्जाली फ़िरक़ा साबित करने चला था। मगर हुआ क्या, इसके देवबंदी नापाक और ख़ुद साख्ता बातिल धर्म का इमाम अहले सुन्नत यानी इमाम अहले बिदात सरफराज गखड़वी को दज्जालों में बड़ा दज्जाल खुद इसी के मौलवी ने कहा, ये मैंने साबित कर दिया। और ये अली असगर बवासीरी अपना सूअर जैसा मुँह बल्कि बवासीर जैसा मुँह लेकर चला गया। हक़ से टकराने पर बातिल का यही हश्र होता है जो इस अली असगर बवासीरी का हुआ है इस वीडियो में। तो सामईन, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी राय देने के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाजमी तौर पर खूब शेयर कर दें ताकि दज्जालों में बड़े दज्जाल से खुद देवबंदी भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाए कि जिसे उसने अपना इमाम अहले सुन्नत बनाया हुआ है वो दरअसल दज्जालों में से बड़ा दज्जाल था।